الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اور ہمیں ایمان والا بنایا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ آج کا موضوع ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل اور نیک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی دعوت دی، تو اس نے ایمان لانے کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، اور جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ دوزخ میں جلتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آگے سے وہ غیر مسلم نے قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ہمیں اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوزخ میں جائے گا، جہنم میں آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ تو اسلام لانے قبول کر لوں تو اس میں اسلام کا شرف اور عزت یعنی مجھے کیا ملے گا؟ تو وہ بزرگ نے اس کو مزید دلیلیں تقریریں بیان کرنے کے نہ کرتے ہوئے بلکہ اس کی چادر لی اور اپنی ایک چادر لی اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ چادر نکالی تو اس غیر مسلم کی چادر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی، اور بزرگ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی چادر کو آگ نے چھوا تک نہ تھا۔ جب اس غیر مسلم نے اس کرامت کو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس پر اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پل صراط، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ پل صراط جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ہاں جو مسلمان ہوگا وہ اس سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا وہ کٹ کر جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی بھی کیا شان ہے۔ وہ بال سے باریک بلصراط، تلوار کی دار سے تیز بلصراط، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ جب غیر مسلم اس پر سے کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، انشاءاللہ کریم مومن مرد اور مومن عورتیں اس پر سلامتی سے گزر جائیں گی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی عنایت ہے، سب سے بڑا کرم ہے۔ ساری فضیلتیں، ساری عنایتیں، ساری نعمتوں کی اصل ہی ایمان ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے تب انسان اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے تب اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے تب انسان اللہ پاک کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے تب انسان اللہ پاک کی شیطان سے اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے انسان کامیاب
ہو جاتا ہے، جب ایمان مل جاتا ہے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں پر خاص کرم فرماتا ہے، ایمان والے کو پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے، ایمان والے کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، ایمان والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایمان والے کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والے کو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے، اور ایمان والا ہی جس کے لیے آخرت کی تمام نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، غیر مسلم لوگ تو رب کے نافرمان ہیں، اس کی رحمت سے دور ہیں، اس کی رحمت سے نا امید ہیں، اس کے غضب کے حقدار ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لائق ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور اس میں عقل رکھی گئی، اور وہ اس عقل کی بنیاد پر ہر چیز کو پہچان سکتا ہے، اچھے برے کو دیکھ سکتا ہے، روشنی اور اندھیرے کو دیکھ سکتا ہے، ٹھنڈے اور گرم کا اندازہ لگا سکتا ہے، غلط اور صحیح راستے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں، فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غیر مسلموں کافروں کو جانوروں کے ساتھ مثال دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ رب کریم ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، مرتے دم تک مسلمان رہنا، حالت ایمان میں ہی قبر میں اترنا اور بروز قیامت اٹھنا نصیب فرمائے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔